علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا، کچھ لوگ اس میں شک و شبہ میں پڑھتے ہیں کہ میرے نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ تو میں بتاؤں کہ جب رب نے قرآن میں فرما دیا اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اب ثابت ہو گیا کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اور جو نبی آخر الزماں پیغمبر مصطفیٰ آمنہ کے لال کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، یعنی مصطفیٰ اللہ کے عطا کرنے سے مصطفیٰ کو علم غیب ہے۔ اور اتنا جب فرق ہے، اتنا فرق ہوتے ہوئے، اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے بھی تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں، مختلف فدیہ بنا دیا ہے کہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ تو حالانکہ یاد رکھنا لوگوں، نبی کہتے ہی اسے ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہو، نبی کہتے ہی اسے نبی کہنے کے لیے چاہیے کہ نبی اسے ہی کہا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو علم غیب یعنی غیب کی خبریں دیتا ہو، اور نبی کو نبی کہنے سے تو منع کیا گیا ہے، مگر اس وقت کے جب کہ نبی کا غیب داں ہونا بھی ضروری ہے، نبی کا غیب جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو جہل اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، جب کنکر لے کے ابو جہل میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اگر نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اس وقت کی روشن دلیل ہے کہ میرے آقا نے جب بتا دیا کہ مٹھی میں کنکر ہے تو وہ کنکر ہی نکلا، تو ثابت ہوا کہ میرے نبی کے سامنے تو ابو جہل نے نہیں لیا تھا کنکر، میرے نبی کو کیا پتہ، ان کے سامنے نہیں لیا، بلکہ میرے نبی کو غیب تھا، غیب ہے، میرے نبی نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے بتا دیا اس میں کنکر ہے، تو یہ دلیل ہے۔ اور یاد رکھنا نبی کے غیب کے اوپر اگر تم دلائل، اگر تم قرآن کی احادیث سے ڈھونڈتے ہو، قرآن کی آیتیں ڈھونڈتے ہو، تو نبی کے علم غیب کے اوپر قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ بے شمار مل جائیں گی، لیکن اگر تم نبی کے غیب میں اتنا انکار کرتے ہو کہ میرے نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو یاد رکھنا لوگوں، تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھو، اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب جنگ بدر میں جو کافر گرفتار ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان گرفتاروں کے بارے میں مشورہ کیا تھا کہ ان گرفتاروں کے بارے میں کیا کرا جائے۔ تو اگر آپ کو نبی کے غیب کے بارے میں جاننا، غیب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے غیب کے بارے میں اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا میرے آقا کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سیمہ پیدا تو آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، اور آج لوگ نماز کی تبلیغ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ تو حالانکہ میرے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کے بے شمار احادیث کریمہ آپ کو مل جائیں گی۔ حضرات محترم، تو آپ اگر نبی کے غیب کے بارے میں انکار کرتے ہیں تو آپ قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں، نبی کے غیب کے بارے میں قرآن کی آیتیں بہت ساری ہیں، احادیث مبارکہ مل جائیں گے آپ کو، لیکن آپ جو انکار کرتے ہیں نبی کا علم غیب کے بارے میں، اور مسلمان ہیں اور نماز کی صبح شام تبلیغ کرنے والے، پھر بھی نبی کا علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہوئی، مولا تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔